بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دلچسپ واقعہ بتاؤں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلی۔ میں ان دنوں ہلکے بدن کی تھی۔ جب ایک جگہ ٹھہراؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دوڑ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آؤ تاکہ میں تم سے دوڑ میں بازی لگاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی۔ پھر دوسرے سفر میں نکلی جبکہ میرا بدن بھاری ہو گیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ٹھہراؤ کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آگے بڑھو۔ پھر مجھ سے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آؤ میں تم سے دوڑ میں بازی لگاؤں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے اور آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، یہ پہلے کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ اپنی ازدواج کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و معاشرت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کو ایسے کلمات کہتا ہے جس سے خوش رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غم سے اس کو نجات دیتا ہے، اور ہر کلمہ پر 700 برس کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتی چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین جانیے اس میں آپ کو بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ آمد کے بعد ہمارا قیام بنو حارث کے محلہ میں ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے جھولے سے اتارا اور میرا منہ ہاتھ دھو کر میرے بالوں میں کنگھی کر کے چوٹی کی۔ پھر مجھے لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیگر انصار و مہاجرین بھی تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ انصار و مہاجرین اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ پھر میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے اہل ہیں اور اللہ تمہیں ان کے لیے بابرکت کرے اور تمہیں ان سے برکت حاصل ہو۔ پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمرہ میں میرے ساتھ خلوت خاص فرمائی۔ ایک اور جگہ امیر المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ کچھ نوش فرمانے کے بعد مجھے پینے کے لیے دیا تو میں شرما گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت یزید نے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہ لوٹاؤ، چنانچہ میں نے شرماتے ہوئے وہ دودھ بھی پی لیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ماہ شوال میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے ملحقہ ہجرہ عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک واقعہ ہے۔ اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحقہ صرف 2 ہی ہجرے موجود تھے، جن میں سے ایک ہجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور دوسرا ہجرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے مخصوص تھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
जिस हिजरा मुबारक में क़याम हुआ वो सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल था। इस कमरे की छत खजूर के पत्तों पर मुश्तमिल थी और दीवारें कच्ची थी। कमरे के दरवाजे को पर्दा से ढांपा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हिजरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल था, जहां अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अमूर खाना दारी खुद अपने हाथों से अंजाम देती थी। घर में चूँकि फ़िक्र फाका की कैफियत थी, इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी कभी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी किस्म की फरमाइश ना की और सब्र व कनात का दामन हाथ से न छोड़ा। घर का कुल सामान, एक चारपाई, एक चटाई, एक बिस्तर, एक तकिया, एक बर्तन, एक पानी का प्याला था। इस हिजरा में सिर्फ 2 अफराद का क़याम था, जिनमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शामिल थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस वक्त रुख़सत होकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आईं, इस वक्त घर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ हज़रत सईदा उम्मे कुलसूम और हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कमवारी मौजूद थीं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कम सिनी के बावजूद बहैसियत माँ इनके ज़िम्मेदारी नहायत अहसन तरीक़ा से निभाई। हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दोस्ती भी थी और वो अपनी हर बात आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया करती थी। इस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना में सिर्फ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद थी, जिन्होंने हज़रत सईदा उम्मे कुलसूम और हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा की परवरिश में किसी किस्म की कोई कमी ना रहने दी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब रुख़सत होकर आईं, इस वक्त आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चूँकि कम सीन थीं और दीगर ख़वातीन की तरह घरेलू अमूर में माहिर न थीं, इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर इंतहाई शफ़क़त फरमाते और हिम्मा वक्त रहनुमाई के लिए तैयार रहते थे, ताकि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को घरेलू अमूर में परेशानी का सामना ना करना पड़े। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत थी और ये इस मोहब्बत की निशानी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सख्त रवैया न रखा और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दीनी मसाइल से आगाही बख्शी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हिम्मा वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करती थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये आलम था कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त विसाल करीब आया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अज़वाज मुतहरात की इजाज़त से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हिजरा में क़याम पज़ीर हुए। जिस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद मुबारक में था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ही वक़्त वसाल मसवाक को नरम करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा उहद में ज़ख्मी हुए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की मरहम पट्टी भी की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरत व रज़ा के हसूल में शब व रोज़ कोशा रहती। अगर ज़रा भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हज़न व मलालो कबीदा खातरी का असर नज़र आता तो फ़ौरन बेकरार हो जाती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों का इतना ख्याल था कि इनकी कोई बात ना टालती थी। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से खफा होकर उनसे ना मिलने की कसम खा बैठी थी, लेकिन जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों ने सिफारिश की तो इनकार ना कर सकी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा भी
اتنی ہی عزت کرتی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں، آٹا پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے لیے جو اونٹ بیچتے اس کے لیے خود قلادہ بٹتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھیں، جسم مبارک پر عطر مل دیتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں، سوتے وقت مسواک اور پانی سرہانے رکھتی تھیں، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان کی مہمان نوازی میں آگے رہتی۔ حضرت قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل صفا میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں سے فرمایا، چلو عائشہ کے گھر چلو۔ حضرت قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حجرہ میں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونی کا پکا ہوا کھانا لائیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چوہارے کا حریرہ پیش کیا، اور پھر جب پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے